قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ضمیروں کے اوپر دستک دی جائے گی اور حکمرانان وقت سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے گا ہم اپنے بچوں کے لیے انصاف مانگتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا تحفظ مانگتے ہیں، ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو ان درندوں کے ظلم سے بچانا چاہتے ہیں۔ چوک میں لٹکی لاش کو دیکھ کر کتنے ہی درندوں کی درندگی دب جائے گی، چوک میں لٹکی لاش کو دیکھ کر کتنے ہی حیوانوں کی حیوانیت مر جائے گی، چوک میں لٹکی لاش کو دیکھ کر کتنے ہی بہیمیت زدہ بہیمی درندوں کی غلط خواہشات کا گلا گھونٹ دیا جائے گا۔ اگر آج ہم بیدار نہ ہوئے، اگر آج ہم نے اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ہم آواز نہ کیا تو ہمارے معاشرے کے اندر گھر گھر میں زنا کا حملہ ہوگا، گھر گھر میں بدکرداری کا حملہ ہوگا، گھر گھر میں فواحش اور منکرات کا ارتکاب ہوگا، گھر گھر میں جنسی درندے پیدا ہوں گے، گھر گھر میں شہوات کے اسیر پیدا ہوں گے۔ قاری خلیل الرحمن صاحب جو ہمارے ساتھی بھی ہیں اور جماعت کے معزز رکن بھی ہیں، ان کے بیٹے کو برائی کی دعوت دینے کی سے انکار کرنے کی پاداش کے اندر کھڑیاں کے اندر پولیس کانسٹیبل نے گولی مار کے شہید کر دیا۔ حضرات گرامی قدر الحمدللہ ہم نے قاری صاحب کے اس ایشو کو سوشل میڈیا کے اوپر اٹھایا۔ پورے ملک کے اندر اس وقت یہ ایشو جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے تمام اداروں تک، تمام ذمہ داروں تک پہنچ چکا ہے۔ مجرم گرفتار ہے، لیکن اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے حکومت وقت اور انتظامیہ کو پر دباؤ دینے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے بھائی جو شہید ہوئے ہیں ان کے قاتل کو تختۂ دار تک نہیں پہنچا دیا جاتا۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ یہ کام انشاءاللہ کروانے کے لیے، مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے طول و عرض کے اندر بچوں کے ساتھ بدکرداری کر کے ان کو قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کل میں شہر قصور میں تھا تو اس بات کی اطلاع ملی کہ حجرہ شاہ مقیم کے اندر ایک 7 سالہ بچی کو ریپ کرنے کے بعد قتل کر کے کھیت کے اندر پھینک دیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر بچے بڑے ہو کر پھول بن جاتے ہیں، لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھلنے کا موقع بھی یہ ظالم درندے نہیں دیتے کہ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ حضرات گرامی قدر اس قسم کے واقعات کے اندر یقیناً ہمیں اپنے معاشرتی رویوں کے پر، اپنے اخلاقی رویوں کے پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہی بات کہ ہمیں ملک میں اسلامی صداؤں کے نفاذ کے لیے مضبوط طریقے کے ساتھ آواز کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی دیار مغرب میں نہیں رہتے، ہم دار الکفر میں نہیں رہتے، ہم دار السلام میں رہتے ہیں، اور اگر دار السلام کے اندر کتاب و سنت کے قوانین کی عملداری کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا تو حضرات گرامی قدر پھر کس مقام کے اوپر اس بات کی توقع کی جائے۔ قومی اسمبلی کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر قرارداد کو منظور کیا گیا تھا کہ معصوم بچوں کے ساتھ بدکرداری کا ارتکاب کرنے والے قاتلوں کو سرعام پھانسی دی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر حجرہ شاہ مقیم کا دورہ کرنے کے دوران میں نے ایک ماں کی سسکیوں کو سنا ہے اور ایک باپ کی التجاؤں کو سنا ہے۔ حضرات گرامی قدر وہ التجائیں اور وہ سسکیاں جن کے اندر نا امیدی ہے اور جن کے ذہن اور وہم و گمان کے اندر یہ بات راسخ ہے کہ ہماری آواز حکام بالا کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑ نہیں سکتی، ہماری سسکیاں جو ہیں حکام وقت کے مردہ ضمیروں کے اندر احساس کو بیدار کر نہیں سکتی۔ حضرات گرامی قدر لیکن ہمیں پوری قوت کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ اس ظلم کے خلاف، اس بربریت کے خلاف، اس بہیمیت کے خلاف، اس درندگی کے خلاف، اس حیوانیت کے خلاف، اس شرف انسانیت سے گری ہوئی حرکت کے خلاف منظم جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں حیا اور پردیداری کے کلچر کی حفاظت کے لیے بھرپور انداز کے اندر قدم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ عزت کو لوٹنے والا قانون کا رکھوالا ہو پھر بھی قتل کا حقدار ہے، عزت کو لوٹنے والا کسی گدی کے اوپر بیٹھا ہوا نام نہاد پیر ہو وہ پھر بھی سزائے موت کا حقدار ہے، عزت کو لوٹنے والا اگر کسی مدرس کی مسند کے اوپر متمکن ہو وہ پھر بھی سزائے موت کا حقدار ہے، عزت کو لوٹنے والا درندہ اگر قانون کے کسی ادارے سے بستہ ہو وہ پھر بھی سزائے موت کا حقدار ہے، عزت کو لوٹنے والا کسی استاد کے روپ میں ہو وہ پھر بھی سزائے موت کا حقدار ہے۔
حضرات گرامی قدر، عزت کا یہ لٹیرے جن کا نہ کوئی مذہب ہے نہ کوئی مسلک ہے، جن کے اندر نہ کوئی انسانیت ہے نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے نہ اللہ کا خوف ہے نہ پیغمبر زماں کی شرم ہے، حضرات گرامی قدر ہم ان درندوں کے لیے ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں، ان کو سزائے موت دی جائے، انہیں پھانسی کے پھندے کے پر لٹکایا جائے، ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے، اور ان کو نشان عبرت بنانے کے بعد پورے ملک کے اندر حیا کے کلچر کو عام کیا جائے، عفت و عصمت کے کلچر کو عام کیا جائے، پورنوگرافی کا خاتمہ کیا جائے، بلو پرنٹ فلموں کو ضبط کیا جائے، فحش ویب سائٹ تک رسائی کو مسدود کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آج ہم بیدار نہ ہوئے، اگر آج ہم نے اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو ہم آواز نہ کیا، تو ہمارے معاشرے کے اندر گھر گھر میں زنا کا حملہ ہوگا، گھر گھر میں بدکرداری کا حملہ ہوگا، گھر گھر میں فواحش اور منکرات کا ارتکاب ہوگا، گھر گھر میں جنسی درندے پیدا ہوں گے، گھر گھر میں شہوات کے اسیر پیدا ہوں گے، گھر گھر کے اندر اللہ رسول کے حکموں سے انحراف کرنے والے پیدا ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس وقت سے پہلے ہمیں علم کی طاقت کے ساتھ، براہین کی طاقت کے ساتھ اور احلاق کی قوت کے ساتھ، عفت و عصمت اور کردار کی طاقت کے ساتھ فحاشی کی جلگار کے سامنے سینہ سپر ہونے کی ضرورت ہے، اور ہر مظلوم کی حمایت کے اندر ایک ہی آواز کو اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ظالم اور قاتل درندے کو سزائے موت دی جائے، اس سے کم کے اوپر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حقوق انسانی کے لمبردار انجمنیں جو اپنے آپ کو حقوق انسانی کی ضامن سمجھتی ہیں، جب بھی کسی بچے یا بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، فضول کے اندر جھوٹے آنسوؤں کو بہا کر فوراً سے پہلے قاتل کی طرف داری کا نعرہ لگانا شروع کر دیتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں سزائے موت مسئلے کا حل نہیں ہے، سزائے موت سے وحشت پھیلے گی۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، سزائے موت کے بغیر یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے، کڑی سزاؤں کے بغیر یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ چوک میں لٹکی لاش کو دیکھ کر کتنے ہی درندوں کی درندگی دب جائے گی، چوک میں لٹکی لاش کو دیکھ کر کتنے ہی حیوانوں کی حیوانیت مر جائے گی، چوک میں لٹکی لاش کو دیکھ کر کتنے ہی بہیمیت زدہ بہیمی درندوں کی غلط خواہشات کا گلا گھونٹ دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، کیا اپنی نسلوں کی بقا کے لیے، کیا آپ ہمارے بیٹے، اپنے بیٹے، میری بیٹی، آپ کی بیٹی کے تحفظ کے لیے، کیا آپ ان جنسی درندوں کی سزائے موت کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پہ ظلم ہوگا، انشاءاللہ اس منبر و محراب سے آواز حق کو بلند کر دیا جائے گا، اور جہاں پہ مظلوم ہوگا انشاءاللہ اس کے مقدمے کو سرے عام اجاگر کر دیا جائے گا، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ضمیروں کے اوپر دستک دی جائے گی، اور حکمرانان وقت سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ہم اپنے بچوں کے لیے انصاف مانگتے ہیں، ہم اپنے بچوں کا تحفظ مانگتے ہیں، ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو ان درندوں کے ظلم سے بچانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہر جگہ پہ حیا ہوگی، ہر جگہ پہ حجاب ہوگا، ہر جگہ پہ نقاب ہوگا، ہر جگہ پہ شرم ہوگی، ہر جگہ پہ وقار ہوگا، ہر جگہ پہ عزت ہوگی، ہر جگہ پہ متانت کا دور دورہ ہوگا، لیکن یہ تب ہوگا جب پیغمبر زماں کی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی عملداری کو یقینی بنا دیا جائے۔